قصہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری اور ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں پناہ لی، بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لے۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک خود شدہ حال میں رہے۔ اس ایک صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل ہو گیا، ہڈیوں پر گوشت، پوست اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھی، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اسی لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اپنے گدے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئی۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا تو سمجھا قیامت آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو کوئی بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا اللہ کی بندی کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی مدتوں سے کسی نے عزیر کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے
لاپتہ ہے، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دی، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کے کنوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کنوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجرا یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہوئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد آ گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دے دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے مقام پر پیش آیا تھا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد، سلیمان اور زکریا و یحییٰ کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بہ حرف لکھوا دی۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب یعنی تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا جسے آپ نے بحال کیا۔ حضرت عزیر کے زمانے کے بارے میں مختلف اقوال وارد ہوئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے، جبکہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن مریم کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے، انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے اور ان عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چوٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ان چوٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کیوں نہ ایک ہی چوٹی کو سزا دی۔ حضرت ابن عباس اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہی ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔